نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور 12ویں نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، لوگ صبح کو مومن اور شام کو کافر ہوں گے۔ یہ حدیث نمبر 48 ہے اور حدیث ہے حضرت حذیفہ سے۔ سیدنا حذیفہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق تھا، آج تو ایمان کے بعد کفر اختیار کرتا ہے۔ بخاری کی 7114 نمبر روایت ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج لوگوں کے لیے ایمان بیچنا، ایمان کو چھوڑنا، اللہ کے کسی حکم کو ترک کرنا قطعاً مشکل نہیں رہ گیا۔ اب مجھے یہ بتائیے، کسی لڑکی کی شادی ہو، وہ اچھا پردہ کرنے والی بھی ہو، اور اگر سارے لوگ اس کو منائیں کہ شادی کے موقع پہ تو ظاہر ہے آپ پردہ نہیں کرو گی، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے لیے پردہ ترک کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک ایسی بات ہے جو سوسائٹی میں، جس کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ اس کو قائم رہنا چاہیے، لیکن آپ اس سوسائٹی میں دیکھیے، جھوٹ بولنا سب نے تسلیم کر لیا۔ اچھا جھوٹ بولا، میں نے تو مذاق کیا تھا، میں نے مذاق میں فلاں بات کہی تھی، اور پھر وعدہ خلافی کرنا، پھر امانت میں خیانت کرنا، ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا، والدین کا احساس نہ کرنا، والدین کی ذمہ داری کو نہ لینا، ان کی خدمت نہ کرنا، رشتہ داریوں کو جوڑنا، اپنی ذمہ داری خیال نہ کرنا۔ آپ کس کس فیلڈ میں بات کریں گے؟ حلال کھانے حرام چھوڑنے کی بات کریں گے، یا حرام کھانے اور حلال چھوڑنے کی بات کریں گے؟ دیکھیں، پچھلے دنوں میں چائنیز کی چیزوں سے ہمارے ڈپارٹمنٹل سٹورز بھرے ہوئے تھے، اب کافی خالی ہو گئے، کیونکہ چینیوں کو اپنی پڑ گئی ہے۔ ورنہ یعنی جب چینیوں کی چیزیں آئیں تو اب تو دنیا میں سب کو پتہ چل رہا ہے نا، یہ چوہے کھا جائیں یا سانپ کھا جائیں یا سانپ کسی چیز میں شامل کر دیں، ان سے تو کوئی بعید نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک حلال حرام کچھ نہیں ہے، اور نہ وہ اسے لائک کرتے ہیں کہ کوئی حلال حرام کی بحث میں پڑے۔ ہاں، اپنی چیز بیچنے کے لیے کسی چیز پہ حلال لکھنا پڑے تو وہ لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ بچوں کو وہ ٹافیاں کھلائی گئیں یا انہیں کوئی چاکلیٹس کھلائی گئیں، چائنا سے آنے والی ان چیزوں کے بارے میں کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ وہ حلال ہوں گی، کیونکہ وہ اہل کتاب بھی نہیں ہے اور وہ اپنے باتوں میں سچے نہیں ہیں۔ لیکن لوگوں نے چائنیز کی آنے والی ہر پروڈکٹ کو اس طرح سے استعمال کیا کہ اپنی اکانومی ڈبو دی، کہ ملک میں جو کچھ بنتا تھا سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا، نہ کھانے پینے میں، نہ باقی معاملات میں، کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی۔ تو آج اگر آپ دیکھیں تو ہماری آنے والی جنریشن تو وہی کچھ کر رہی ہے نا جو ہم انہیں نمونے کے طور پر دکھا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ لوگ کسی گورے سے دوستی کرنا اور کسی گورے سے تعلق رکھنا اپنے لیے زیادہ فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ اور میں نے ایک بڑے دیندار گھرانے کے کسی بچے کو دیکھا کہ بچے کو اسکالرشپ ملا ہے، UET میں پڑھ رہا ہے، اور اس نے جانا ہے وہاں امریکہ میں کسی فیملی کے اندر، اسے ایک سیمیسٹر کے دوران تعلیم حاصل کرنے کے دوران رہنا۔ یہ ان کا ایجنڈا ہے کہ برین ڈرین کریں یہاں کے لوگوں کو، جو زیادہ ذہنی صلاحیت رکھنے والے ہیں وہ وہاں جائیں، وہاں کے کلچر کو آبزرو کریں، اور پھر ویسے ہونے کی تمنا لے کے دل میں واپس آ جائیں، اور پھر یہاں رہ نہ پائیں، اور اگر رہ جائیں تو حسرت سے آہیں بھرتے رہ جائیں۔ تو ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے کا معاملہ کیسے آسان ہو گیا؟ ہمارے یہاں ریموٹ ایریا سے اتنی بڑی تعداد میں ٹیچرز کو ٹریننگز کے لیے امریکہ بھیجا گیا، ایک ایک گروپ جاتا تھا اور امریکہ کے قصیدے پڑھتا ہوا واپس آتا تھا۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے ایمان کو چھوڑنا آسان اور کفر کو اختیار کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے تم نیک اعمال کی جلدی کرو۔
صبح کا آدمی ایماندار ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایماندار ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ لوگ دین کو دنیا کے سامان کی خاطر فروخت کر دیں گے۔ یہ حدیث ہم پہلے بھی دیکھ چکے، لیکن آج ایسا ہی دور ہے جہاں لوگوں کا ایمان بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اگر صبح کے وقت میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا ہے رات کو تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد، یعنی صبح چاشت تک جاگتے بھی رہتے ہیں، چاشت کی نماز ادا کر کے سوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر اٹھنے کے بعد یعنی جیسے ظہر کی نماز ہے، نمازوں کی پوری پابندی ہے، لیکن ان کو وہ جیسے کسی نے کہا کہ ان کو ذوق عبادت بھی ہے اور گانے کی عادت بھی، نکلتی ہیں ان کے منہ سے دعائیں ٹھمریاں ہو کر۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ملی جلی سوسائٹی میں رہتے ہیں نا، تو کچھ یعنی نمازیں بھی پڑھ لی اور کہا کہ میں نے اللہ کا حق تو دے دیا، اب میری زندگی، اب میں جو کچھ بھی کرنا چاہوں تو مجھے کھلی چھوٹ ہے۔ اور ہمارے یہاں اس کو بالکل عجیب نہیں سمجھا جاتا کہ کوئی کسی میوزیکل کانسرٹ میں جا کے بیٹھ جائے، یا کسی کالج میں، اسکول میں کسی فیئر ویل پارٹی میں جا کے بیٹھے اور وہاں میوزک لگ جائے اور وہاں پہ لوگ آگے بڑھ کے ڈانس شروع کر دیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی ایک شخص کے دل میں بھی بات آتی۔ ریلی میں حیرت زدہ ہوتی ہوں کہ وہ لوگ جو دیندار بھی ہیں ان کے ایمان پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب آپ برائی کو برائی نہیں سمجھتے نا تو ایمان کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، کفر کا اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور لوگ دین کو دنیا کے سامان کی خاطر فروخت کر دیں گے۔ اور اب دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں نا، مثال کے طور پر جیسے کوئی کپڑا بیچنا چاہتا ہے تو کپڑا بیچنے کے لیے کسی کو برانڈ ایمبیسیڈر بناتا ہے، اور وہ مرد نہیں ہوتا۔ مردوں کے کپڑے بیچنے کے لیے نارملی زیادہ برانڈ ایمبیسیڈر کی ضرورت نہیں پڑتی، تو خواتین جو ہیں وہ برانڈ ایمبیسیڈر بھی بنتی ہیں۔ آپ جو کپڑا خرید کے لائیں گے کوئی نہ کوئی باجی وہاں ضرور ہوگی، جس باجی نے وہ سوٹ پہنا ہوگا، اور وہ سوٹ ہر کسی نے یہ کہا ہے کہ ہم اس لیے یہ ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے آپ نے سوٹ کیسے سلوانا۔ تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی باجی گھر لاتے ہوئے عجیب نہیں فیل کرتا، اسے کچھ فیل نہیں ہوتا۔ کہ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی، وہ لوگ جو بہت اچھے طریقے سے دین کو سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی مشکل نہیں، ان ساری چیزوں کو انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ تو اسی طرح سے اب دیکھیں کہ جب ایڈورٹائزنگ کے فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو کہتے ہیں کوئی ڈریس ڈیزائنر ہے، کوئی جیولری ڈیزائنر ہے، اس کو لگتا ہے کہ اگر میں نے کوئی تقریب ایسی نہ کی جس میں سارے فلمی ستاروں کو نہ بلایا تو ایسے میں میرا برانڈ کیسے مشہور ہوگا۔ زیادہ تو انہی لوگوں نے پہننا ہے جو اپنے آپ کو کہیں شو پیس بنا کے دکھانا چاہتے ہیں۔ تو میری ایک خاتون سے بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کی بھی بڑی محبت دیا اور دنیا کی بھی بے تحاشا محبت دی۔ میں جب یہ حدیث پڑھتی ہوں تو مجھے وہ یاد آ جاتی ہیں۔ ایک دفعہ میرے گھر پہ آئی تو میری ان سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا اگر آپ کی دین کی محبت غالب آ جائے نا تو اس شہر کی آدھی بے حیائی تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں پروموٹ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا دین ایمان خراب ہوتا ہے، اور کتنی چیزیں ہیں جن کو رواج دینے میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے۔ تو اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، لیکن اس کے بعد وہ سٹنگ ہماری ایسی تھی کہ اس کے بعد پھر ہمارا میل جول آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا، اور انہوں نے کلی طور پر وہی زندگی اختیار کر لی جیسے کسی فلمی ستارے کی زندگی ہوتی۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، لیکن حقیقتاً یہ ایسا ہی دور ہے جس دور میں لوگ اپنے دین ایمان کو بیچ کے اپنی دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ہشام فرماتے ہیں حضرت حسن نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا، آدمی صبح کو ایماندار ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایماندار ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا، اور آدمی صبح کو اپنے بھائی کا خون، عزت اور مال حرام سمجھے گا اور شام کو حلال سمجھنے لگے گا۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے، باقی باتیں تو ہم دیکھ چکے، لیکن یہ جو بات ہے نا
کہ اپنے بھائی کی عزت، مال اور اس کی جان صبح کو اگر حرام سمجھے گا شام کو حلال کر لے گا. ریلی آج ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں جہاں کسی کی امیج بریکنگ کرتے ہوئے دیر ہی نہیں لگتی. اچھا آپ لوگوں میں سے کون ہے جس نے رات کو جو ہے وہ کوئی ایسا شو نہ دیکھا ہو ٹی وی پہ؟ ہمارے ہر چینل پہ رات کو نارملی 8 بجے، کچھ جگہوں پہ 11 بجے کے قریب وہ دھما چوکڑی مچتی ہے. کسی ایک کی عزت بھی محفوظ نہیں ان لوگوں کے ہاتھوں جو کہتے ہیں ہم خوشیوں کے پیامبر ہیں، ہم خوشیاں بانٹتے ہیں، اور لوگوں کی عزتیں اتاری جاتی ہیں، اور کبھی کسی کی نقلیں اتارنا، کسی کا روپ اختیار کرنا، اور کسی کو بلا کے پھر بات چیت کرنا. پھر اسی طرح سے بہت ساری باتوں کو جو ہے مختلف سانگز کی صورت میں سامنے رکھنا. مرد، عورتیں، ریلی میں دیکھتی ہوں کہ ٹی وی دیکھتے ہوئے کسی کے دل میں اب یہ خیال نہیں آتا کہ خواتین اور مرد اکٹھے بیٹھے ہیں مذاق کر رہے ہیں، اور خواتین اور مردوں میں سے کچھ لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہیں اور سٹیج پہ بیٹھنے والے کچھ بات چیت کر رہے ہیں. سب چیزیں ختم ہو گئیں. لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مَن رَآ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جو کوئی تم میں سے برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پھر اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے بدل دے، یعنی زبان استعمال کرے اور کسی کو برائی سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پھر اگر وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے برا جانے. وَذَلِكَ هُوَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے کمزور ایمان. اور آج کمزور ایمان بھی نہیں رہا کیونکہ برائی کو کوئی برائی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ یہ کسی نے خود اپنی ذاتی زندگی سے وہ برائی نکال دی، لیکن برائی کو دیکھ کر روکنے کی ہمت اب کسی میں نہیں رہی. اب ایسا دور ہے کہ برے لوگ زیادہ پاورفل ہو گئے اور برائی کرنے کے لیے ان کے اندر لگتا ہے کہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہے، اور سب نے مل جل کے ایک دوسرے کو خوب سہارا دے رکھا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب برائی غالب آتی ہے نا تو کسی کی عزت محفوظ نہیں رہتی، کیونکہ جس انسان کی اپنی کوئی عزت نہیں وہ دوسرے کو عزت کیسے دے سکتا. ہمارے ٹی وی چینلز پہ اینکرز بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے کردار کی دھجیاں اڑا کے رکھتے، نیچے سے لے کے اوپر تک کاوے کہاوا ہی بگڑا ہوا. کیا اس ملک میں مسلمان کی عزت دوسرے پہ حلال نہیں ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پر اگر آپ کسی جگہ جائیں اور سارے لوگ مل کے شور مچانا شروع کر دیں چور 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 چور، آپ اپنی گواہی کہاں سے دیں گے؟ اس سوسائٹی کی اب یہ روش ہو گئی کہ یہ چور کو ایماندار اور ایماندار کو چور ثابت کرنے پہ تل گئے. میں کسی خاص پرسپیکٹیو میں بات نہیں کر رہی، یعنی جو عزت والا ہے نا اس کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کسی کو ٹائم نہیں لگتا. کسی کا مال محفوظ ہو اس کے بارے میں کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا. اور جہاں تک بھائیوں کا تعلق ہے تو بھائیوں کے تعلقات ایسے ہو گئے کہ بھائی بھائی کا خون کر سکتا ہے، بھائی بھائی کی عزت اچھال سکتا ہے، اور بھائی بھائی کے مال کو غصب کر سکتا ہے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ کوئی اپنے بھائی کا مال، اس کی جان اور عزت صبح کو اگر حرام سمجھتا ہے تو شام کو حلال کر لے گا، یعنی کوئی وقت نہیں لگتا اسے. ایک بے اصولی کی زندگی ہے. جب جس وقت جس چیز میں کوئی فائدہ سمجھتا ہے اس کو اختیار کر لیتا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین، الہی آمین.